تو بات کرتے ہیں ایپسٹائن فائلز کی۔ ان کا جاری ہونا ایک ایسا لمحہ تھا جس کا سب کو انتظار تھا۔ مقصد تھا احتساب، طاقتور لوگوں کے ان رازوں سے پردہ اٹھانا جن پر ہمیشہ پردہ پڑا رہتا ہے۔ لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہانی بہت زیادہ پیچیدہ نکلی۔ اور یہی اس ساری کہانی کا مرکزی سوال ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، ایک ایسا قانون جسے انصاف کی ایک بہت بڑی جیت سمجھا جا رہا تھا، وہ کیسے ایک بھیانک خواب میں بدل گیا؟ الجھن، ایک دوسرے پر الزام تراشی، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات، متاثرین کے لیے مزید اذیت۔ چلیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آخر یہ سب کچھ اتنا غلط کیسے ہو گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہانی کے شروع میں جانا ہوگا، اس وقت جب احتساب کا مطالبہ اپنے عروج پر تھا۔ عوام میں، سیاستدانوں میں، ہر طرف ایک ہی آواز تھی کہ اب بس بہت ہو گیا۔ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر نہیں ہے۔ اور اس غصے کو ہوا دی ایک نئی اصطلاح نے، ایپسٹائن کلاس۔ یہ خیال کہ معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے، امیر، طاقتور، بااثر، جن پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ رو خنہ جیسے سیاستدانوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر جمہوریت کو بچانا ہے تو اس ایپسٹائن کلاس کو قانون کے کٹہرے میں لانا ہی ہوگا۔ اور جانتے ہیں کیا، اس دباؤ کا اثر بھی ہوا، اور ایسا اثر ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ صرف چند مہینوں کے اندر یہ بل ایک طوفان کی طرح کانگریس سے گزرا، ایوان سے منظوری، سینٹ سے منظوری، اور پھر صدر کے دستخط۔ سب کچھ بجلی کی رفتار سے ہوا۔ یہ ایک ایسا نایاب لمحہ تھا جب امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، جو ہر بات پر ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، ایک مقصد کے لیے ایک ساتھ کھڑی تھی۔ ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 427 بمقابلہ صرف 1۔ یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس قانون کے پیچھے کتنی زبردست سیاسی حمایت تھی۔ صرف ایک رکن نے اس کی مخالفت کی اور ان کا کہنا تھا کہ اس سے بے گناہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس وقت ان کی آواز نقار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوئی، باقی سب متفق تھے۔ لیکن یہیں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ وہ شفافیت جس کا اتنا بڑا وعدہ کیا گیا تھا، وہ ایک ایسی بھیانک حقیقت میں بدلی جس کا کسی کو اندازہ تک نہیں تھا۔ دیکھیں، قانون بنا لینا ایک الگ بات ہے، لیکن جب آپ کے پاس لاکھوں صفحات ہوں اور وہ بھی اتنے حساس، تو انہیں عوام کے سامنے لانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس معاملے میں یہ ذمہ داری نبھانے میں پورا کا پورا نظام بری طرح ناکام ہو گیا۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں تھیں، یہ تو ناقابل یقین حد تک بڑی ناکامیاں تھیں۔ ذرا تصور کریں، جس نام کو چھپانے کے لیے اس پر کالی پٹی لگائی گئی، کوئی بھی اسے صرف کاپی اور پیسٹ کر کے دیکھ سکتا تھا۔ یہ تو ایک مذاق تھا۔ درجنوں اریاں تصاویر بغیر چھپائے شائع کر دی گئیں۔ لوگوں کے گھر کے پتے سرچ میں آ رہے تھے۔ یہ شفافیت نہیں تھی، یہ تو سراسر لاپرواہی تھی، ایک ڈیجیٹل تباہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اہم کام میں اتنی بنیادی غلطیاں آخر ہو کیسے گئیں؟ اور اس لاپرواہی کی ایک انسانی قیمت تھی، بہت بھاری قیمت۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جب ان فائلوں کا جائزہ لیا تو انہوں نے کم از کم 43 متاثرین کے نام ڈھونڈ نکالے جو سرے عام ظاہر کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے کئی تو اس وقت بچے تھے جب ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا۔ جن لوگوں کی حفاظت کا وعدہ کر کے یہ سارا عمل شروع کیا گیا تھا، انہیں ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو جیسے ہی یہ خوفناک غلطیاں سامنے آئیں، وہ اتحاد، وہ یکجہتی جو اس قانون کو بنانے کے لیے نظر آئی تھی، وہ ایسے بکھری جیسے شیشے کا گلاس۔ اور پھر شروع ہوا ایک دوسرے پر الزام تراشی کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ۔ کھیل فوراً شروع ہو گیا۔ ایک طرف تھے قانون بنانے والے جنہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ محکمہ انصاف جان بوجھ کر چیزیں چھپا رہا ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے طاقتور لوگوں کو بچانے کے لیے۔ دوسری طرف محکمہ انصاف کا کہنا تھا کہ ارے بھائی، ہمارے پاس 30 لاکھ سے زیادہ صفحات ہیں، ہم صرف متاثرین اور ان بے گناہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا نام غلطی سے ان فائلوں میں آ گیا ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے۔ رو کھنہ، جو اس قانون کے سب سے بڑے حامیوں میں سے تھے، وہ بھی پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ انصاف نے تو سب کڑمٹ کر دیا ہے۔ ایک اصل مجرم اور ایک ایسا شخص جس کا نام صرف کسی ای میل میں آ گیا، ان دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس طرح تو انصاف کا سارا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ جواب میں محکمہ انصاف نے سارا الزام واپس کانگریس پر ہی ڈال دیا۔ ان کا موقف تھا کہ آپ لوگوں نے اتنا دباؤ ڈالا، اتنی جلدی مچائی کہ ہمیں مجبوراً ایسی معلومات بھی جاری کرنی پڑی جن کا اس کیس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔
اور اس جلد بازی میں بے گناہ لوگ بدنام ہو گئے۔ اور اس ساری سیاسی لڑائی، اس الزام تراشی کے شور میں وہ آوازیں کہیں دب کر رہ گئیں جن کی خاطر یہ سب کچھ شروع کیا گیا تھا، متاثرین کی آوازیں۔ متاثرین کے ایک گروپ نے ایک بیان جاری کیا جو دل دہلا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کے نام پر ہمیں ایک بار پھر عوامی تماشے کا حصہ بنا دیا گیا، ہماری پرائیویسی چھین لی گئی، جبکہ اصل مجرموں کے مددگار اب بھی پردوں کے پیچھے محفوظ ہیں۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے، ایک ایسا عمل جس کا مقصد متاثرین کو انصاف دلانا تھا، ان کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا، اسی عمل نے ان کے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیا۔ ان کے لیے یہ انصاف نہیں تھا، یہ ان کے صدمے کی ایک اور تذلیل تھی۔ اور یہ آج کے ڈیجیٹل دور کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ جب کوئی معلومات ایک بار انٹرنیٹ پر آ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہتی ہے، اسے مکمل طور پر ہٹانا تقریباً ناممکن ہے۔ ان متاثرین کو اب ساری زندگی اس خوف کے ساتھ جینا ہوگا کہ ان کی سب سے ذاتی معلومات انٹرنیٹ کے کسی کونے میں ہمیشہ موجود رہے گی۔ تو اس ساری افراتفری اور تباہی کے بعد اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا شفافیت لانے کی یہ کوشش پوری طرح ناکام ہو چکی ہے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آگے کا راستہ اب بھی دھندلا ہے۔ کانگریس اب بھی فائلوں کا جائزہ لے رہی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی غیر جانبدار خصوصی ماسٹر کو یہ کام سونپ دینا چاہیے، لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی وہی ہے، اصل مجرموں کو سزا کیسے دی جائے بغیر ان لوگوں کو مزید تکلیف پہنچائے جنہیں وہ پہلے ہی بہت نقصان پہنچا چکے ہیں؟ اور یہ ہمیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لے آتا ہے۔ ایپسٹائن فائلز کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت مشکل سبق سکھاتی ہے۔ سچ اور شفافیت کی خواہش بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب اس کی قیمت وہ لوگ ادا کریں جو پہلے ہی بہت کچھ سہ چکے ہیں تو صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے معاشرے کو، ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔